اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ بدکاری جو جناب لوط علیہ السلام کے زمانے میں تھی اس کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ اگر انہیں دم نکل آئے تو لوگوں کو رستے میں چلنے کے لیے جگہ نہ رہے. قریب قیامت یہ حال ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشانی بھی انہیں کے دیکھنے میں آ رہی ہے. لڑکے بائک پر بیٹھتے ہیں, ایک بائک پر 4 لوگ 3 لوگ بیٹھتے ہیں. یہ بھی اس بدکاری کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور وہ حیا بھی نہیں کرتے. پھر بیٹھتے وقت تو ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بیٹھتے ہیں, اور پھر نہ جانے اللہ جانے مجھے بھی حیا آتی ہے کہ میں کس بات پہ گفتگو کروں, اور ہر چیز کی تو میں تشریح نہیں کر سکتا. ایک بائک 2 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے وہ سیٹ بھی اتنی ہی ہوتی ہے. تیسرا بیٹھے گا تو جسم سے جسم مس ہوگا. اور انسان کے جسم کی یہ خصوصیت ہے کہ جسم سے جسم مس ہوگا. اگر بازو سے بازو مس ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر گھٹنے سے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ انسان کا کہیں مس ہوتا ہے تو انسان کے جذبات بھڑک جانے کا اندیشہ ہے, اور یہ برائیوں کی علامت ہے. اور ہم راستہ چلتے ہیں تو کبھی نظر اٹھتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بائک پر لوگوں کو دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ کیا قوم ہے, مسلمان ہے, رمضان شریف کا مہینہ ہے, سر پہ ٹوپی ہے, اور بیٹھنے کا انداز دیکھو. کبھی کبھی تو یہ بھی ہے, بڑی بڑی داڑیاں ہیں, بیٹھنے کا انداز دیکھو. سب ہے. بلکہ اب تو ان چیزوں پر جو بیچارے حاجی نمازی داڑھی ٹوپی والے ہیں وہ بھی اس پر غور نہیں کرتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں مبتلا ہیں. دوستی کے نام پر گندی گندی باتیں دوستوں کے سرکل میں کی جاتی ہے. موبائل میں لے کر گندے مناظر دیکھ کر پھر وہی حرکتیں ایک دوسرے کے ساتھ انجام دی جاتی ہے. سب چیزیں ہو رہی ہے. اور سب سے بڑا زنا سے بدترین جرم یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا, قوم لوط کا عمل. اس کو 2 جملوں میں حیا کے پردے میں یوں سمجھا دوں کہ مرد کے ساتھ وہ انداز اختیار کرے جو شوہر بیوی کے ساتھ اختیار کرتا ہے. بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ کو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگ کا عذاب کسی کو مت دو, کسی کو جلاؤ مت. یہ فرمایا آقا علیہ السلام. حتیٰ کہ جانوروں کو بھی میرے رسول نے جلانے سے منع فرمایا ہے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد کو مرد کے ساتھ اگر یہ بدفعلی کرتے دیکھو تو ان کو جلا دو. یعنی جس عذاب سے, جس سزا سے جانور کو بھی روکا گیا کہ جانور کو بھی یہ سزا مت دو جلانے کی, مگر ان کو جلانے کا حکم دیا, کیونکہ یہ چیز اتنی تیزی سے پھیلتی ہے, کیونکہ ہر چیز کا بدل ہے, اس کا کوئی بدل نہیں. اگر کوئی زانی ہو جائے نا, زنا کرے, اگر کوئی زانی ہو جائے زنا کرے تو آپ اس کی شادی کر دو تو اس کا بدل اس کو مل گیا. وہ عورت کے ساتھ ناجائز کام کرتا تھا, اب جائز کرے گا, یہی ہے. لیکن اگر کوئی اس بری لعنت میں پڑ گیا تو اس کا بدل آپ کیا دیں گے؟ اس کا کوئی بدل ہے؟ کوئی بدل نہیں. اور زانی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے, اور توبہ کر کے صراط پہ مستقیم پر آ جاتا ہے. جس کو اس برے فعل کی لعنت پڑتی ہے معاذ اللہ وہ کبھی جو ہے وہ رائے راستہ پر نہیں آتا. بڈھا بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ اس برے کام میں مبتلا رہتا ہے. اس لیے آپ غور فرمائیں, جب قریب قیامت کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو اس پر کچھ جو ہے وہ عرض کروں گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو اپنے بستر سے ان کا بستر الگ کر دو. بھائی کے بازو میں بھائی کو مت سلاؤ, بستر سب کے الگ الگ ہونے چاہیے. یہ رسول کب فرمایا؟ 7 سال کی عمر میں. اور خیر القرون میں فرمایا, جو زمانہ سارے زمانے میں بہترین تھا اس میں فرمایا. اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اجنبی لوگوں کی گود میں مت دیا کرو.
आप जरा सोचे कि क्या इस्लाम का अंदाज है। उसके बाद जो कम उम्र लड़के हैं जिनको अभी दाढ़ियां नहीं निकली, छोटे छोटे, यानी छोटे से मुराद वो 4 साल 5 साल से ऊपर हो गए, 6-7 साल की उम्र में आ गए और अभी उनको दाढ़ियां नहीं निकली, इस उम्र के बच्चों को ज्यादा देखा भी मत करो। मेरे रसूल ने फरमाया उनको मत देखा करो, ज्यादा उनके साथ अकेले मत रहा करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नौउम्र लड़के जिनको भी दाढ़ियां नहीं निकली, जो औरत का फितना है उससे खतरनाक फितना उन लड़कों का है, क्योंकि औरत के साथ बहकाने के लिए एक शैतान होता है, और जो नौउम्र लड़के जिनको अमर्द कहते हैं कि अभी उनकी दाढ़ी नहीं निकली, उनके साथ 17 शैतान होते हैं जो इंसान को फितने में मुब्तला करते हैं। एक मरतबा एक वफ्द आया, एक काफिला आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और बच्चों की आदत होती है ना कि कहीं काम से जाते हैं तो सीधा आगे आके बैठ जाते हैं, बच्चों की आदत होती है। हमारे यहाँ भी कुछ बच्चे वो बयान में भी ऐसा करते हैं, वो आगे आके, ये बच्चों की एक अजीब मासूम अदा है, वो उनके जहन में तो गोशे जहन में तो कुछ होता भी नहीं, वो आगे आकर के बैठ जाते हैं, वो आगे बैठना चाहते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे हम बच्चों का बड़ा ख्याल करते हैं कि उनकी बेइज्जती ना की जाए, उनको प्यार दिया जाए, तो लेकिन वो प्यार उसमें पाकिज़गी होनी चाहिए। बहरहाल ये हुआ कि एक वफ्द आया, तो उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़का था, उसकी उम्र तकरीबन 11 से 12 साल की होगी। वो आया और सारे काफिले वाले बैठे थे, सब में आगे आके हुजूर अलैहि सलाम के सामने बैठ गया। आका अलैहि सलाम ने फरमाया इस लड़के को उठा के पीछे कर दो, उसको पीछे कर दिया गया। फिर वो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, पूछा या रसूल अल्लाह इस बच्चे को आपने पीछे क्यों किया? आका फरमाते ये लड़के के चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं आई है, और जो ऐसे लड़के होते हैं कम उम्र, उनके साथ 17 शैतान होते हैं जो इंसान को फितने में मुब्तला करते हैं। यानी लड़कियों का और औरतों का जो हुक्म है वो नौ उम्र लड़कों का भी वही हुक्म है कि उनको बार बार देखने से बचा जाए, उनको अकेले साथ में रखने से बचा जाए, उनके साथ खेलने से बचा जाए, और उन पर सख्ती से निगाह रखी जाए। एक मर्तबा हजरत इमाम मोहम्मद जो है इमाम आजम के शागिर्द हैं, बहुत खूबसूरत थे ये। इनकी उम्र जो है वो 8-9 साल की रही होगी। इनकी वालदा जो थी इनको लेकर के आई इमाम आजम की बारगाह में और कहा कि हुजूर आप जैसा आलिम है और ये मेरा बच्चा है, इस बच्चे को मैं आपके पास पढ़ाना चाहती हूँ, इसको मैं बहुत बड़ा आलिम देखना चाहती हूँ। इमाम आजम ने सोचा कि ये गरीब औरत है, अगर इसको ना कहता हूं तो दिल दुखेगा कि मेरी गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ा रहे। तो मैं बेटी बात यह है कि जब तक के बच्चा हाफिज कुरान ना हो तो मैं उसको नहीं पढ़ाता हूं, एक काम कर ले जा इसको हाफिज कुरान बना कर ला, फिर मैं पढ़ाऊंगा। यानी अभी 7-8 साल का है, 2-3 साल हिफ्ज करने में लग जाएगा तो बच्चा कुछ बड़ा हो जाएगा। तो माँ ने कहा देख बेटा इमाम क्या कहते हैं। इमाम मोहम्मद ने कहा जी माँ मैं हिफ्ज कर लूंगा, इमाम से कह दे हिफ्ज करके आएंगे तो वो मेरा नाम लिख लेंगे मदरसे में। तो कहा हाँ बेटे मैं वादा करता हूं हम तुम्हारा नाम लिख लेंगे। लेकिन अब इमाम को क्या पता बज़ाहिर कि मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं कि 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा। 3 महीने में इमाम मोहम्मद ने कुरान हिफ्ज कर लिया। ज़ौक़ था, माहौल था, इल्म का माहौल, हिफ्ज कर लिया। अब लाई कहा हुजूर इसका हिफ्ज हो गया। अरे हिफ्ज हो गया? हाँ हो गया, आप जहां से चाहे सुन ले। सुना दिया, अब क्या करें? तो कहते हैं ठीक है मैं इसका नाम मदरसे में ले लेता हूं, पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन एक शर्त है, जब पढ़ाऊंगा तो ये बच्चा मेरी पीठ के पीछे बैठ के पढ़ेगा, तुमको बुरा तो नहीं लगेगा? कहा जी इमाम साहब कोई बात नहीं, आप पीठ के पीछे बिठा के पढ़ाए, मुझे कोई हरज नहीं। पीठ के पीछे बिठाकर पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। एक दिन सर्दी के अय्याम थे, इमाम साहब ने कहा कि सहन में आज पढ़ाई होगी, थोड़ा सा धूप हम तापेंगे, थोड़ा धूप हमें मिलनी चाहिए। तो इमाम मोहम्मद पीछे बैठकर पढ़ रहे थे, उनका साया आगे पढ़ रहा था, धूप थी, उनका साया, तो साये पर नजर पड़ी तो कहा बेटे मोहम्मद अब तुम सामने बैठकर पढ़ा करो, पीछे मत बैठा करो। आ तो गए सामने। फिर पूछा उस्ताद इतने सालों आपने पीछे बैठ के पढ़ाया, आज आगे बैठकर
بیٹے تو خوبصورت تھا, تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, تو شیطان کے گمراہ کر دینے کے اندیشے کی وجہ سے میں نے اللہ کے ڈر سے احتیاط کی, حضور کے حکم پہ عمل کیا, اور میں نے تجھے پیچھے بٹھایا تاکہ تیرے چہرے پہ نظر نہ پڑے, ورنہ میں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط تھی. یہ حالات ہیں, اور قوم لوط کا عمل تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. بلکہ میں اس کا کوئی خوف نہیں کرتا, یہ بھی کہہ دوں اسکول اور کالجز کے اندر یہ لعنت ڈیسک پر بیٹھ کر کی جاتی ہے, اور مدرسوں میں بڑے بڑے دارالعلوم کے اندر یہ بلا موجود ہے. لوگوں کے دلوں سے خوف نکل گیا. ہمارے یہاں بھی دارالعلوم ہے, ہم نے اس کا یہ سارے تجربے جو ہم کو باہر سے ملے, جب ہم نے پچھلے سال دارالعلوم قائم کیا, تیسرے سال, تو یہی کیا کہ بچے کم رکھیں گے لیکن انداز جدا ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ بچوں کو بچپنے سے بڑوں کی وجہ سے یہ بری لت پڑتی ہے, پھر وہ اس کے عادی ہوتے, پھر وہ دوسروں کو خراب کرتے, وہ دوسروں کو خراب کرتے, اس طرح ہی لی جاتی ہے, اور پھر ایسی وبا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. اور مجھے تو افسوس ہے کہ امریکہ میں اور برطانیہ میں اب اس کو قانونی طور پہ جائز قرار دے دیا گیا, اور ہمارا ملک ہندوستان بھی اس بلا کو جائز کرنے کا سوچ رہا تھا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, پورے ہندوستان سے اس کی مخالفت ہوئی. یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ بہت بری ہے, قوموں کو تباہ کر دے گی, اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں پنپتی ہے وہ اس کا علاج ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس موجود نہیں ہے. بس میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ ہماری نئی نسل کو جو ہے وہ محفوظ رکھے, اور سب سے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر اس سے بچانا ہے تو بچوں کو جو ہے ایک یہ پڑھائی میں, کام میں مصروف رکھا جائے. دوسری چیز تصویر, غلط مناظر سے ان کی حفاظت کی جائے. تیسری چیز کہ بچوں کو داڑھی کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے چہروں پر داڑھی رکھے. اور چوتھی چیز جو سب سے اہم سب سے اہم ہے, جب بچے اور بچیاں سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو ان کی شادیاں کر دی جائیں. یہ بات جب میں کہتا ہوں تو لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ آپ کی عمر ابھی چھوٹی, آپ کو تجربہ نہیں ہے. سید صاحب آپ جو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد بچوں کی شادی کر دو, اتنا آسان نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوگا تو بچے پڑھیں گے کب, اپنے پیروں پہ کب کھڑے رہیں گے, اور کب کیا ہوگا. میں کہتا ہوں اگر میں اپنے ذہن سے کہتا تو آپ میری بات رد کر دیجئے. میں تو آقا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. آقا نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. میں جلدی سے کوئی چیز اپنی طرف سے کہنے کی کوشش نہیں کرتا. 3 چیزوں میں دیر مت کرو. ایک یہ, جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو. جنازہ تیار ہو تو اس کو تدفین میں دیر مت کرو. اور بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کرنے میں, نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو. اب یہ بات ہے کہ آپ سے کس نے یہ کہہ دیا کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ بیٹی کو آپ اسکول نہیں پڑھا سکتے یا بیٹے کو نہیں پڑھا سکتے؟ بالکل پڑھا سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے, میں نے بار بار اس کا اعادہ کیا ہے, کہ جیسے بچہ بچی بالغ ہو جائے, اچھا رشتہ دیکھ کے طے کر لو, نکاح کر دو, لیکن ودائی مت کرو, ودائی مت دو. لڑکی اپنی ماں کے گھر رہے, لڑکا اپنے باپ کے گھر رہے, اور اس کے بعد بچی جہاں تک پڑھنا چاہے پڑھتی رہے, بچہ جہاں تک پڑھنا چاہے, اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہے وہ کھڑا ہوتا رہے. یہ ہوگا جب لڑکے کو یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ مجھے کسی لڑکی سے بات کرنا چاہیے. یہ میں بہت کھل کر کے آپ کے مسئلے کا حل پیش کر رہا ہوں. جب لڑکا یوں محسوس کرے گا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں, مجھے کسی لڑکی سے بات کرنا چاہیے, تو وہ بجائے کسی اپنی ناجائز جو ہے وہ لڑکی سے بات کرنے کی بجائے اس کے نکاح میں جو لڑکی پہلے ہی سے آ چکی ہے وہ اسی سے فون پہ بات کرتا رہے. اگر اس کو یوں محسوس ہو کہ مجھے اس کے ساتھ کہیں گھومنا چاہیے تو وہ اسی کو لے کر کے جائے. کم از کم حرام کام سے تو وہ بچے گا. اور بچی یہ محسوس کرے گی کہ مجھے کسی لڑکے کی دوستی کی ضرورت ہے, تب وہ بجائے کسی ناجائز لڑکے سے دوستی کرنے کی بجائے وہ جو جس کے نکاح میں وہ جا چکی ہے
وہ اس کے ساتھ دوستی کرے, اس کے ساتھ گفتگو کرے, وہ جہاں جانا چاہے اس کے ساتھ جائے, کیونکہ نکاح ہو گیا, ودائی نہیں ہوئی ہے. ودائی سے پہلے تو وہ جہاں چاہے جا سکتی, نکاح ہو گیا, وہ اس کی بیوی ہو گئی, وہ اس کا شوہر ہو گیا. اب وہ دونوں گفتگو بھی کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں, کھا پی بھی سکتے ہیں, گھوم پھر بھی سکتے ہیں. یہ شریعت نے راہ دکھائی. ورنہ آپ دیکھیں 6 سال کی عمر میں ماں عائشہ صدیقہ کا نکاح ہو چکا تھا, 3 سال تک ودائی نہیں ہوئی, 9 سال کی عمر میں ان کی ودائی کی گئی. تو یہ ایک ودائی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور ہم بہت سارے حرام کام سے بچ بھی جائیں گے. یہ چیز ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں کہا تھا, جو زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے, کہ بالغ ہونے کے بعد اپنے بچوں کا نکاح کر دو. اور آج کل کے بچے کتنے ہوشیار ہیں, انٹرنیٹ نے اور موبائل نے بچوں کو کس قدر آوارہ کر دیا ہے, یہ مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے اور آپ جانتے ہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر قوم لوط کا عمل عام ہو جائے گا.